الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وحزبه وإطرته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود منبع العلم والحلم والحسن والكرم والفضل وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت دے خاص فضل نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نالین پاک دے تصدق نال آج اس جگہ ہوتے اس پنڈال وچ خوبصورت محفل پاک بسلسلہ ایصال ثواب منعقد ہے، جس دے اندر ذی وقار علماء، مشائخ، نعت خوانان گرامی قدر، حفاظ و قراء اور برادران مکرم نے اپنے والدین دے ایصال ثواب دی غرض و غایت نال پنڈ چوں تعلق دار برادری خاندان والے سارے حضرات ایناں دے اس دکھ اور غم وچ شریک ہاں اسی سارے. عزت اور عظمت والے رب دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور دے والدین دی قدماں دی خاک دے توسط نال اللہ تعالیٰ انہاں دے والدین دے درجات بلند فرمائے، قبرانو تا حد نگاہ وسیع فرمائے. آخر نو بھی محترم المقام جناب سجاد بھٹی صاحب، محترم میرے بھائی کرم فرما دوست محترم بھائی یوسف بھٹی صاحب، برادر مکرم یونس صاحب، عمر خطاب بھٹی صاحب، انہوں نے اپنے والدین دے ایصال ثواب دی خوبصورت محفل پاک کیتی ہے. میں اس لائق اور قابل نہیں ہاں کہ تواڈے جائے پڑھے لکھے حضرات دے سامنے قرآن کریم دے حقائق و رموز تے گفتگو ہو جائے. طالب علم ہون دی حیثیت نال یوسف صاحب نے اس آہکر نو اس قابل سمجھیا، اور ساڑھے بھائی عبدالرحمن بھٹی صاحب سیٹھ صاحب انہوں نے بھی میں نے حکم کیتا چند منٹاں واسطے
حاضری ہے، میرے تو قبل علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے بڑا خوبصورت واضح دل پذیر وقت دے دامن چ گنجائش نہیں سی، انہوں نے بھی والدین دی عظمت اتے گفتگو فرمائی۔ انہاں بھائیوں نے بہت خوبصورت اہتمام کیتا ہے، مگر والدین واسطے ساری زندگی بھی اولاد کچھ کرتی رہے تو کچھ کر نہیں سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تھوڑی خدمت دے اندر دوبارہ پھر عرض کر رہا یہ دیتے غور فرما، ساڑھا اس گلو تے ایمان ہے، مسلم گل ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، اگر 10-15 منٹ متوجہ رہو گے تو کوئی مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں تقریر دا پہلا لفظ تھوڑی خدمت عرض کرنے دی کوشش کر رہا ہوں باحیثیت طالب علم، اگر تسی توجہ فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات ایک مخلوق پیدا نہیں کی تھی، توجہ ہے تھوڑی؟ علامہ صاحب بھی تو انہوں فرمان دے پیان، مطلب ہے کہ تسی اگر گفتگو خاموشی نہ لی سما کر لو تو تاں بھی ٹھیک ہے، مگر انہاں گلانو غور نہ سما کر۔ عرش والے رب نے مخلوق ایک بھی نہیں بنائی، تو جی مخلوق بنائیے تو پھر ایک طرح دی نہیں بنائی۔ یوسف بھائی ساڑھے محترم نے، میرے بھائی نے کرم فرمانے تا انہوں میں نے حکم کیتا ہے تو میں گفتگو شروع کر لی ہے، تسی غور نہیں کیتا، دوبارہ پھر غور کرو۔ مخلوق نہیں بنائی اللہ نے، مخلوقات بنائیے۔ مخلوق اکے تے مخلوقات، میں معذرت چاہنا جڑے علماء بیٹھے نے توجہ کرنا، شاید توڑے واسطہ کام نہیں ہے، طالب علم جو کچھ کہندہ پیا تسی گزردی پئی توڑے تو گل۔ مخلوقات بنائی اللہ نے، جے پھر مخلوقات بنائیے پھر یکسر نہیں بنائی، ہم سر نہیں بنائی، ایک جیسی نہیں بنائی۔ مالکا مخلوق تے تو ہی بنائیے نا، تے خالق تو ہی ہیں، تے جد خالق تو ہیں تے پھر مخلوق ایک جیسی کیوں نہیں بنائی؟ فرمایا اس واسطے نہیں بنائی کہ میں خالق ہاں۔ تو ٹچ نہیں کر دے پہ، او بھائی غور کرو گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا نا، غور کرو مسئلہ سنانے پہ۔ اس واسطے مخلوق نہیں بنائی ایک جیسی کہ میں خالق ہاں، تے مالکا مخلوق ایک جیسی اگر تو بنا دے میں تے تو پھر خالق نہیں رہیں گا؟ فرمایا خالق رہاں گا۔ تے جے ساری مخلوق ایک جیسی بنانا بھی تو خالق رہنا ہے، تے پھر یکسر کیوں نہیں بنائی؟ ایک جیسی کیوں نہیں تخلیق کی مخلوق؟ تو آواز قدرت آئی، میرے بھولے بندے بس یہاں سے تو بھول گیا کہ صبح 4:25 پر تو نے اذان سنی اور 7:30 بجے تیرے آفس میں اخبار پہنچا، 11 بجے تک تو اخبار ہی پڑھتا رہا۔ کاش اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے تو صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا، کاش تو صبح اٹھتا اور جو آفس میں تو نے اخبار لگا رکھا ہے 20 روپے کا، اور تو اتنا احمق اور نادان ہے کہ اس اخبار پر لکھے ہوئے تراشے پر بسم اللہ چھاپنے والے محرر و تحریر شدہ
اس اخبار کو تو نے 4 روپے کی روٹی کے نیچے رکھا، روٹی کھا لی، اخبار پھینک دی۔ 40 روپے کے امرود کٹوا کر تو نے اس اخبار پہ رکھے جہاں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، وہ تو نے تناول کر لیے، اخبار کو نالی کے سپرد کر دیا۔ اور وہ فرماتا ہے جب میں بخشنے پہ آتا ہوں، رحمت حق بہانہ می جوید، تو میری رحمت یوں دریائے رحمت وجد میں آ جاتا ہے کہ شراب کی ایک بوتل پی کر دوسری بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے بشر جیسا بندہ شراب کے نشے میں دھت ہے، نظر پڑی اوپر خالق کا نام لکھا تھا، بوتل گرا دی، کاغذ اٹھا لیا اور اوپر خوشبو لگا کر مقام اعلیٰ پر رکھ دی، عرش کے پردے ہلے اور آواز آئی، اب یہاں بد نصیب بندہ نہیں بولے گا، بخت والا بندہ بولے گا، آواز آئی فرشتوں کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شرابی کو دیکھو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بہت شکریہ جی، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ رحمت حق بہانہ می جوید، شراب کی سمیل منہ سے آ رہی ہے، ایک بوتل ہاتھ میں پکڑے پھرتا ہے، کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر معطر کر کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جنتی ہے، میں تمہیں نبی کریم کے حسن کی قسم دیتا ہوں، اللہ کرے یوسف صاحب کے والدین کی بخشش ہو، مغفرت ہو آپ نیک لوگوں کی وجہ سے، مگر تمہیں حضور کی عزت کی قسم ہے اس جملے پہ چپ نہ رہنا۔ فرشتوں نے کہا مولا شراب پی رہا ہے، فرمایا تب تک پیتا رہا ہے جب تک میں نے چاہا نہیں۔ آئے 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 آئے، تب تک پیتا رہا ہے جب تک میں نے اسے چاہا نہیں ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، تب تک پیتا رہا ہے تب تک میں نے نہیں چاہا۔ مالک اب یہ تیری چاہت ہے یہ بندہ؟ کہا یہ میری چاہت ہے، کس لیے؟ فرمایا میرے نام کا احترام کرے اور میں نہ چاہوں۔ لوگوں جو رب کے نام کا احترام کرے اللہ اسے چاہتا ہے، جو امتی محمد کو چاہے خدا اسے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان۔ اور میں یہاں تقریر روک کے ایک جملہ صرف فقط آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، چکے آپ نازک مزاج ہیں اور نازک مزاج بندے ہر چیز برداشت کرتے ہیں، دین مشکل برداشت نہیں کرتے۔ یہ اس پر فتن دور میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے کہ چودھری صاحب کے سامنے دین بیان کیا جائے تو وہ بات اس کے حق میں نقصان آتی ہو تو اس کے ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مولوی صاحب کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ آگے میری طرف دیکھیے، مولوی صاحب، میں اپنی بات کر رہا ہوں وگرنہ علماء ربانیین کی بات نہیں میں کر رہا، مجھ جیسے نکارہ مولوی کی نظر کاش لوگوں کے دل پہ پڑتی رہتی کہ امت کے دل دین کی طرف آئیں۔ ہماری نظریں آج چودھری کی جیب پر پڑتی رہتی ہیں کہ جس کے پاس نوٹ زیادہ ہیں وہ اعلیٰ ہے۔ مجھے مصطفیٰ کی عزت کی قسم ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں محمد سے پوچھو، ارے دولت مند محمد کی نظر میں اچھا نہیں، رسول کا نوکر حضور کی نظر میں اچھا۔ اللہ اکبر کبیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میں مسئلہ روک رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آگے گزرتا ہوں، قرآن کا ترجمہ ہے، آپ سنیں گے نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، مجھ پہ میرا رب ناراض ہوگا۔ ظالم، جب قرآن سننے کا احترام پورا نہیں ہوا تھا تو نے ترجمہ کیا کیوں تھا؟ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، تقریر میری ختم ہو جائے گی، توجہ سے۔ 8 10 12 بندے بھٹی برادری دے، ڈوگر برادری دے، خاندان کسے برادری دے بیٹھے ہوں تے معزز بندے داڑیاں والے بیٹھے ہوں تو بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہوئے، ایک بچہ 8 سال دا بول کے آکھے بابا چپ کر، بابا مرے گا کہ زندہ رہے گا؟
80 سال کے بوڑھے بابے کو 8 سال کا بچہ کہتا چپ کر، پر یہاں ختم، مجلس منقطع۔ کیوں؟ انہیں کیا اتنے بڑوں کی بات میں اتنا چھوٹا بول پڑا؟ ہائے ہائے، وہ بیٹھے ہو تسی اتنا چھوٹا، جس رب کی میں بات کرنے جا رہا ہوں مجھے بتاؤ اس کے جوڑ کا کوئی دوسرا ہے؟ تو اگر قرآن کے ترجمے کی بے ادبی ہو گئی تو بتاؤ یہ یوسف صاحب نے، ان کے بھائیوں نے جو اتنا بڑا اہتمام کیا والدین کے لیے، وہ جائے گا کس طرف جائے گا؟ تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ دیکھو کہ اب قرآن کے ترجمہ میں کر رہا ہوں، اس کی بے ادبی نہ کرنا، تمہیں حضور کے حسن کی قسم۔ توجہ سے، یا اللہ تو نے مخلوق جو پیدا کی ہے وہ کتنی ہے؟ اب یہ جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں نا، نوکر بیٹھے ہو سرکار دیتے ہاتھ ہن چکنے نے، اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ کتنی مخلوق ہے جی؟ میں کوئی ڈولا پڑھا یا قرآن کا ترجمہ کرا؟ مطلب ہے کوئی مائیا پڑھا یا قرآن کا ترجمہ کرا؟ ہائے ہائے ہائے، اس امت دے بارے علامہ اقبال نے کہا سی، جڑی بیٹھی نا میں تے تجھی ساڑھے بارے علامہ اقبال نے کہا سی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہو گئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہمارے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ذلیل ہو جاؤ گے جب قرآن چھوڑ دو گے، رسوائی تیرا مقدر ہو جائے گی جب تلاوت قرآن چھوڑ دے گا تو۔ ارے ڈھولا لکھنے والا کوئی شاعر ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے لفظوں میں، قرآن لکھنے والا کون ہے؟ قرآن لکھنے والا کون؟ قرآن کے لفظوں پہ غور کرے گا۔ یا اللہ کنی بنائی ہے؟ فرمایا 18,000۔ یا اللہ سارے تینوں مندے نے؟ آئے ہائے شاہ جی میں تقریر کس طرح کرا؟ تقریر تا مشکل ہے، انہوں تے سمجھنا پائے گا یہ تقریر ہے، نوائے وقت دا قالب تے نہیں ہے، تقریر ہے، انہوں سمجھنا پائے گا۔ یا اللہ سارے تینوں مندے؟ فرمایا تھوڑے مندن زیادہ نہیں مندے۔ لے اے تقریر سنتے نے، تھوڑے مندے نے زیادہ نہیں مندے۔ یا اللہ تھوڑے جڑے تینوں مندے نے تے چوکھے جڑے نہیں مندے، تو کر انہاں نو زیادہ دینا ہے جڑے تینوں منن، یا انہاں نو دینا ہے جڑے زیادہ نہ منن۔ اللہ فرماندا اے تھے انہاں نو چوکھا دینا جڑے بہتے مینوں نہ منن، تے یا اللہ جڑے منن انہاں نو کی کرنا ہے؟ فرمایا تو نہیں ویکھیا وہ 3 دن کتے پانی پیندے رہنے، اصغر پیاسا رہے ہے رات۔ تو نے غور نہیں کیا؟ کتے پانی پیتے رہے اور امام حسین کا پیالہ سوکھا رہا۔ بندے کٹ دے یہاں پہ تقریر آلے جے نکل آئے تو پھر انہیں نال گل کریں گے، آلے نہیں نکل دے پہ نکلن گے 2-4 تو انہیں گل ہو جائے گی، بس گل تے ختم ہو گئی۔ یا اللہ تینوں بہتا جڑے نہ منن، اللہ فرماندا انہوں نے روٹی بہتی دینا۔ یہ مطلب ہے پھر تینوں نہ مننے آ جائے، فرمایا خبردار گل مننے تے نہ مننے دی نہیں ہے، تو نامی مننے گا تے میں پھر بھی رب رواں گا، میں پھر بھی خالقاں مالکاں یوم الدین ہاں۔ تے یا اللہ پھر فرمایا پاگلا دولت نو ویکھ کے رب نو نہیں منی دا، عشق نال اپنے رب نو منی۔ منصب کے لحاظ سے اس کی ذات کو نہیں مانتے۔ توجہ سے، تقریر ختم ہو رہی ہے، میں یوسف بھائی نو مبارک دینا اس واسطے مبارک نہیں دے رہا کہ انہوں نے انتظام بڑا کیتا ہے، اس واسطے مبارک دینا کہ بختاں والے پتر ہوندے نے جڑے ماں باپ نو مرن تو بعد بھی یاد رکھا، بختاں والے پتر ہوندے نے، وگرنہ لوگ تو ختم کو بھی بدعت اور حرام کہتے پھرتے ہیں۔ توجہ سے مسئلہ سنو، یا اللہ جڑی مخلوق تو پیدا کیتی ہے اینی، اس مخلوق وچوں اگر تو انسان نو پیدا نہ کردا
تے تو رب نہیں سی رہنا بیٹا یا اللہ اگر صرف بندے نو پیدا تو نہ کردا تے کیا تو رب نہیں سی رہنا؟ کہنا میں رب رہنا سی، میں رب ہے ہاں۔ اینو کیوں بنایا اس تو پہلے ایک مخلوق تو بنائیے جنہوں ملائکہ کیا جاندہ ہے، فرشتے کیا جاندہ ہے، مقربین کیا جاندہ ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی دیو گل تو آڑے سامنے کرنے لگا جے تسی پہلے سنی ہوئے تے میں بھائی یوسف دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہاں گا میرے کو میک چک لیا جے تسا پہلے سنی ہوئے توجہ نہ مسئلہ سننا یا اللہ جڑے فرشتے بنایا نہیں یہ تسبیح تیری نہیں کرتے میں کردے نہیں، روٹی کھاندے نے کہ نہیں، کپڑے لیندے نے کہ نہیں، یا اللہ فرشتیاں کدی پانی دا گلاس منگیا فرمایا نہیں، یا اللہ رہن لی مکان طلب کردے نے کہ نہیں، تے مالکہ ہے کنے نے، اے فرشتے ہے کنے نے، اللہ فرماندہ ہے تینوں سمجھ نہیں آنی ہے کنے نے، پر اینو سمجھ ایک من دانیاں دا چک کے تو پہلی وچ چھٹے 6 مہینیاں بعد ایک منوں میں 70 مناں وچ بدل کے پھر تیرے گھر لٹاواں تو انہوں قسم مدینے والے دی توجہ اللہ فرماندہ ہے پھر تو غور کر رہے ہیں کہ ہر گندم دے دانے دے سنٹر وچ ایک لکیر پائیا لکیر ہر گندم دے دانے دے سنٹر وچ ایک لکیر آ تے تو خود گن کے من وچ دانے ہے کنے نے اللہ فرماتا ہے گندم دے ہر دانے دے سنٹر وچ لکیر پانلی میں فرشتہ الگ پیدا فرمایا آئے ہائے 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 فرشتہ الگ پیدا ہوگی تقریر بس ہو گئی تقریر کھانا لی چیز ہوندی تو تو انہوں اسی پلیٹے رکھ کے دے دینے سے یہ تقریر کھانے لی تھوڑی چیز ہے ایتھے رکھنا لیے وہ تجھے نہیں اپڑ دے پہ ہوتے میں کرا او بھائی ایک فرشتہ سارے دانیاں میں لکیر نہیں پاندہ آئے ہائے ہائے حضرت امام غزالی دی گل کر رہا میں حجت الاسلام امام غزالی دی گل کر رہا اور جے کوئی مولوی جاندہ ہوئے کہ امام غزالی کون ہے اگر کسے مولوی نو تعارف ہوئے کہ امام غزالی ہے کون تے دیتے جڑا مولوی نہ بولے آو بھی بندہ 2 نمبر آ کیوں امام غزالی ہوئے جدے پیدا ہوتے محمد خوش ہوئے نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء اہل سنت مسئلہ کے حق اہل سنت ہاتھ اٹھا کے ایک مرتبہ حضور کے نام پہ کہو سبحان اللہ جے دے ہاتھ نبی پاک دی عظمت واسطے ہاتھ اٹھا کے آکھو سبحان اللہ امام غزالی کون ہے پوری توجہ رکھنا حضرات پوری توجہ رکھنا نبی پاک معراج دی رات گئے آسمانہ اٹھتے بھائی میری طرف توجہ رکھو آسمانہ اٹھتے سرکار گئے میرے نبی دا پیر عرش تے اٹھتے آیا آئے ہائے کیڑا اچھا رسول ہے حضور دا قدم مبارک توجہ نال تے نبی پاک دی ملاقات حضرت موسیٰ نال ہو گئی علیہ السلام میرے بل بیکھیو ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک نو معراج دی رات کیا سونیا تیری امت دی تعریف پڑی ہے تے کوئی امتی میرے سامنے پیش کر سکتے ہو جے نال میں مکالمہ کرا معراج دی رات نبی پاک نے امام غزالی دی روح نو طلب کیتا اور بھائی میرے حال تک کو یاد مولانا صاحب 1 منٹ نہ حلنا توڑی بڑی برمت امام غزالی دی روح نو سرکار نے موسیٰ دی پیش کیتا فرمایا اے میرا امتی ادنا گل کرو نبی پاک نے جدو غزالی دی روح پیش کیتے نا موسیٰ اٹھتے علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا تیرا نام کیے تے آپ نے اپنا نام بھی دسیا تے پیو دا بھی دسیا تے دادے دا بھی دسیا تے پردادے دا بھی دسیا تے موسیٰ کہنے لگے پوچھیا تیرا نام ہے تو پردادے تک اپڑ گیا ہے
اگے بھی تو امتی حضور دا سی. انہیں کیا موسیٰ جی تو انہوں رب نے ایک گل پوچھی سی بے سوٹے نال کی کر دے ہو, تسی اگو 4 گلاں کیوں کیتی ہے سا؟ تو انہوں تے رب پوچھے سی بھی آسان نال کی کر دے ہو, تسی کیا کدی ٹیک لانا, کدی بکریاں چارنا, کدی پتے جھاڑنا, تے کدی پتھر تے مارا تے چشمے جاری کرنا. رب نے تا ایک گل پوچھی سی, تسی 4 کیوں کیتیاں؟ آئے آئے 4 کیوں کیتیاں؟ بندے بہت تھوڑے رہ گئے تقریرہ سننا لے. تسی 4 کیوں کیتیاں؟ تے غزالی اگے بولن لگے تے مصطفیٰ نے اپنی چھڑی مبارک, آسا مبارک غزالی دے سینے ہوتے رکھیا, فرمایا غزالی چپ کر جا, جے دنال کلام پہ کرنا ہے نبی ہے, تے نبی دا آدھب ہے کہ انہاں اگے نہ بولی. حالے غزالی دی روح نو چھڑی لائیا, غزالی بڑی مدت بعد پیدا ہوئے, تے ماں نے ایک دن قمیض چوک کے پوچھیا, پترا تیرے پیدا ہوتے نہ چند گرہن لگا تے نہ سورج گرہن ہویا, اے نشان کیا؟ تے غزالی وجہ چاہیا, فرمایا اما اوہی جڑا معراج دی رات مصطفیٰ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ. یہ وہ چھڑی کا نشان ہے, اور جو کہے کہ لوگ مر گئے, وہ کمینے ابا مر گیا, تیرا خاندان مر گیا, ہندو مر گئے, کافر مر گئے, کبھی محمد کا نوکر بھی مرتا ہے؟ اگر تُنہیں مرنا ہی تھا تو کلمہ کیوں پڑھا؟ کلمہ مرانے نہیں آیا, بول سکتے ہو تم, کلمہ مران نہیں آیا, کلمہ تے قبر دیاں مٹیاں زندہ کرنے واسطے. توجہ نال امام غزالی کہندا ہے گندم دے ہر سینٹر وچ لکیر پان والا فرشتہ الگ ہے. ہن گن کے دسو کنے نے؟ ہن گنو کنے نے؟ گندم کے ہر سینٹر پر دانے پر لکیر ڈالنے والا فرشتہ الگ ہے. پہلے گندم گنو 70 من, دانے کنے نے, پھر فرشتے گنو. میں تو سرکار دی قسم دے سکنا بھی میری محنت ضائع نہ کرو. ماں باپ دی شان ہوتے کہ لفظ ہے میرے منہ میں ایکو کہنا ہے, ایکو ہی کہنا ہے, ایکو ہی کہنا ہے. جے تو ہویا پتر تے لگ تینوں پتا جائے گا ماں پیو ہے کی نے, جے نہیں تو پھر میں کر سکنا. پر حالے اتھے تجھے پڑھو تے کراں, یا اللہ ہر گندم کے سنٹر میں لکیر ڈالنے والا الگ تے یا اللہ بس اے ہی نے. فرمایا نہیں. لو جی پیر صاحب میں کہنے لگا جملہ, یوسف بھٹی تو لے کے آخری نبی دی عاشق تک میں تو اڑے چہرے ویکھنے کہ اپنی رب دی شان تے کیڑا بندہ چپ رہا تے کیڑا بولدا ہے. یا اللہ بس اے نہیں نے. فرمایا چپ کر, اور کدی کنوں کھادا ہی؟ آکھے مالکا کھادا ہے. فرمایا تو چھلکا لا کے کھانا ہے کہ چھلکے سمیت؟ آکھے یا اللہ چھلکے لا لا کھانا. فرمایا غیرت کر, ڈب کے مر. ایک کتا بنان والا فرشتہ الگ ہے, اتے چھلکا چڑھان والا فرشتہ الگ. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. اور وچ کتا بنان والا الگ ہے, تے اتے سونا چھلکا تے جلد چاڑھان والا الگ ہے. انہیں بنائے نہیں؟ فرمایا ہاں انہیں بنائے. تو انہوں مدینے والے دی قسم لگے میرا لکھنا انہیں بنائے نہیں. اکھے انہیں بنائے. تے یا اللہ یہ سارے کنے نے؟ تے فرمایا سارے تو تاں گنے جے بننوں مڑ جان. لے تقریر سن لیا, میں کچھ بھی نہیں تو انہوں آدھا صرف یہ آنا بھی تقریر سنو, تو اڈے واسطہ کام میں تو اگے رہا ہی نہیں. یا اللہ انہیں نے فرمایا انہیں تے تاں دساں جے بنانوں ہٹ جاواں تے. یا اللہ کیویں بنانا ہے؟ اکھے انج بنانا. اکھے کیویں؟ اکھے انج. اور میرے دیکھو انہیں کیا ایک ہونٹ دوے نال جدو ٹکر مار کے نبی تے درود پڑھ دائے نا, میں اس آواز وچو فرشتہ پیدا کرتا. میں حدیث نہ بکھاواں
تے تواتر نال حدیث نہ وکھاواں میں اپنا سر قربانی کراں گا، اے اتلا ہونٹ ہٹھلے نہ ٹکرا جائے تے امتی پڑے درود، اس درود دی آواز وچوں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ درود دن میں کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے، کون کون پڑھتا ہے، کس کس مقام پہ پڑھا جاتا ہے۔ اور میں نے ایک بندہ کہنے لگا مولویا کبھی تو مخلوق سو بھی جاتی ہوگی تو پھر درود رک جاتا ہوگا، ہون جڑا نہ بولے اٹھ جانا۔ اور میں کیا جاہلا، مخلوق تو سوتی ہے خالق تو نہیں نہ سوتا، تکبیر تو نہیں سوتا، نعرہ رسالت، ہائے نعرہ ہائے تو نہیں سوتا۔ عظمت مصطفیٰ، لا تاخذہ سینۃ ولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ تو اس طرح بھی نہیں ہوتا، وہ تو اس طرح بھی نہیں ہوتا۔ تو مخلوق تو سو جاتی ہے، خالق تو نہیں سوتا۔ یا اللہ تو کردہ کی ہے، نماز تو نہیں پڑھدا، روزہ تو نہیں رکھدا، حج تو نہیں کردا، زکوٰۃ و خیرات کو تو پاگے۔ اور فرمایا مومنہ تیرے بختاں تو صدقے تیرا رب صرف یار تے درود پڑھدا رہتا ہے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ توجہ نال، کائنات وچ سارے انسان کٹھے کریے نا، انسان اللہ پاک رسول دی قسم ہے، میں زخمی ہوں گا اگر تسی اس گل تے غور نہ کیتا، میں قسم چکیا دا ساری دنیا دے کافر مشرک یہودی سکھ کٹھے کریے تے جنہ دا 10واں حصہ نہیں، 9 حصے جن بندیاں نالوں رب نے زیادہ پیدا کیتے اور 9 حصے جنات بندوں سے زیادہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے پھر بندے اور جن کٹھے کراں، ہوا چڈن والے پرندے، یہ جن اور انسان انہوں دا 9واں حصہ نہیں، 10واں حصہ نہیں، 9 حصے پرندے زیادہ نہیں۔ ہائے 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 ہائے، ککھ تو نہیں سمجھ آئی۔ پھر اللہ فرماندہ ہے میں انسان جن پرندے کٹھے کراں، دریا وچ رہن والی مخلوق، یہ 9 حصے زیادہ ہے، ان بھی نہیں بولو گے۔ اللہ فرماندہ ہے پھر انسان جن پرندے تے دریا دی مخلوق کٹھی کراں تے جڑے فرشتے درختاں نو انج کر کے ہوا دیندے نے نا، یہ 9 حصے زیادہ نے، 9 حصے زیادہ ہے۔ ہن تسی دسو کر دیاں ماں دی شان اتے گل کر دیاں، کر دیاں، کر دیاں، سن لو عرش دے پردے کنے نے؟ اٹھو ہمت کرو، اخبار پڑھنے والے ہو ہمت کرو، یہ کوئی مولوی بھی ہمت کر سکتا تے کرے، مگر تحقیق نال کہ عرش دے رب نے سٹیپ کنے بنائے۔ تا محمد شفیق اپنی آنکھاں نال حضور دی حدیث پڑھ کے دستا پیا کہ عرش دے پردے کنے نے۔ مدنی صاحب عاشق بولن گے چونکہ حضور دا فرمان پیا پڑھنا، نبی پاک فرمایا میں گن کے آیا رب نے 6 لاکھ پردے عرش نے بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے پردے؟ بولو او بھائی بولو نا، 6 لاکھ۔ اللہ فرماندہ ساری کائنات دے جن انسان پرندے حیوانات، 7 آسمانہ دے فرشتے اور سدرہ تے رہن والے تے لوح و قلم نو چکن والے فرشتے، اے عرش دے ایک پردے دی چالر نو جڑے فرشتے انج پہ کر دینا، اے سارے کٹھے کریے اونا دا 10واں حصہ نہیں، اونا دا 10واں حصہ۔ مالکہ عرش دی چالر نو چکن والے انہیں نے فرمایا ہاں، تے مالکہ سجدے وچ ڈگ کے گل پوچھ سکنے ہیں کہ ایک کردے کی نہیں آکے نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک، میری حمد کر دے، مینوں رب کہن دے، مینوں احد کہن دے، مینوں سمد کہن دے، مینوں مالک کہن دے۔ مالکہ جنوں اینی مخلوق مالک کہے حالے بھی ساڑھے بنان دی لوڑ ہے سی۔ آئے ہائے
مخلوق رب رب کہے تے آلے بھی ہے بنان دی لوڑ ایسی جڑے آ بیٹھے نے تے مرانے تا تو نعرے سننا کہ تینوں کوئی آہد کہے تو تے کہی جان دیں تینوں کوئی رب کہے وہ کہی جان دیں تے بلا معاوضہ کہہ رہے ہیں تو پھر بندے کو بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ فرمایا ضرورت ہے سی اکے ایسی تے یا اللہ انہوں نے کیویں بنایا کہ کون ہو جاؤ تے میں کہ ساڑھی والی اکے ماں ساڑھے والی اکے ابا میں کیا انہوں نے کون کہے کہ بنا لویں تے ایک سیکنڈ تو پہلے تے جدو ایدی واری آوے وہ تو پہلے ابے دے ایسی سج رکھیں پھر ماں دے ایس شکم اچ امانت رکھیں صوفی جی ایک منٹ پھر ایتھے رکھیں تے پھر سیکنڈ وچ بنان والے پھر 9 مہینے تک اے وزن چکے اماں آئے آئے تسی تقریر نہیں سام سکے ہو بس میں انہوں دکھ رہا سی کہ جتے اپنا سی تو آڈے کو اپنا نہیں ہویا مالکہ اونا نو سیکنڈ تو پہلے بنا لیں تے تسبیح شروع انہوں پہلے ایتھے رکھیں پھر ایتھے لے آمیں تے پھر 9 مہینے دے پراسس وچ گزار کے پھر ماں کدی کروٹ سجے لوے کدی کھبے لوے 9 مہینے تک انہوں امانت رکھیں فرشتوں کو بنانے والے تو نے ہمیں کون کہہ کے کیوں نہ بنایا؟ فرمایا پاگل فرشتوں کے اندر میں نے گناہ کا تصور نہیں رکھا کنسپٹ نہیں رکھا وہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں ہے تو جو گناہ کرتا نہیں ہے اسے میں بخشوں کیسے وہ تو کرتا ہی نہیں ہے اللہ پھر یہ کیوں بنایا؟ فرمایا فرشتوں کو ماں کے بغیر بنایا انہیں کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے باپ کے بغیر بنایا انہیں کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے یا اللہ ایک کام بکھرائی کی تھی تو انہوں 100 مدینے آلے دی چپ رہو اتھے ماں دے کے تے پیو دے کے او کوئی گل سمجھو ماں دے کے پیو دے کے پتر 13 سال دا کروا کے تے ابا 99 سال دا کروا کے پھر کہنا چھری بھی رکھو اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء اہل سنت پھر پیو نو کہنا چھری بھی رکھو پہلے دیندہ نہیں ہے 99 سال تک پھر دے دینے تے بڑھے پیو نے تے پتر دا سہارا چاہی دے تے جدو سارے دے لیک ہو جاوے تے پھر کہنا گوڑا سینے تے رکھو یہ نیا کوئی راز ہے یہ کوئی نئی حقیقت منکشف ہو گئی ہائے ہائے شفیق اپنے جذبات کو پورا کنٹرول میں رکھ کے تقریر کا ایک جملہ منہ میں ہے اگر سمجھ آ گئی ساڑھا سفر پورا ہو جائے گا اے میرے ویکھنے پتر تو ہلڑا بھی نہیں اور میرے سامنے ہلڑا بھی نہیں اے میرے ویکھنے یا اللہ ایک سیکنڈ تو پہلے کھرباں فرشتے بنان والے انہوں پہلے ایتھے رکھے پہلے انہوں پہلے انہوں ایتھے رکھے گی پھر ایتھے لے آندہ ہی اے ایتھے کیوں رکھے گی میں راضی ہوں تو آڑے تھے اور انہاں کے راضی ہوں تجھے سوچ ہی نہیں سکتے ہو پہلے اولاد رب ایتھے رکھ دے ابے دی پشت وچ تے پشت وچوں منتقل ماں دے رحم چ کردا ہے تے جدوں تو ماں دے رحم چ سانو پالنا سی ایتھے کیوں رکھے اوے جلے قرآن پڑھ ایتھے کیوں رکھیا منجنیک وچ پا کے خلیل نو لوکاں دتا جھوٹا اے میرے رکھنا لوکاں دتا جھوٹا آپ گئے آگ وچ 1.5 مہینے تو بعد نکلے باہر آگ دے وچ جبریل نال ملاقات ہو گئی جبریل کہنے لگا سونے ہو میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا کوئی گل ہے کہ رب نال کری فرمائے کوئی لوڑ نہیں اے میرے دیکھنا کوئی لوڑ نہیں
معراج دی رات نبی پاک نال جبریل سفر پہ کرتے سن تے جدو سدرہ تے جبریل رک گیا حضور فرمایا جبریل کی گل ہے؟ آکھے جی اگے جاواں تے جل جاگا تے فرمایا تو اگ وچ میرے دادے نو کی کیا سی کہ جتھے میں جا سکنا اتھے کوئی نہیں جا سکتا تے فرمایا جبریل آج سن لے جتھے میں جا سکنا اوتے نہیں تو انہوں حالے تکر اوتے نہیں پڑھو دوبارہ فرمایا تو میرے دادے نو کیا سی کہ جتھے میں جا سکنا اوتے کوئی نہیں تے آج میں پیا کہنا کہ جتھے میں جا سکنا اوتے کوئی نہیں ایتھے حیرانگی والی گل ہے جے تواڈے ہاتھ اٹھن تے جبریل پوچھیا سونیا گلاں تے میں پیا کردا سا تواڈے دادے نال تسی کتے سو تے فرمایا میں ایتھے سنی نہیں سا جاندا آیا نہیں آیا تکبیر میرے دادے سے بات نہیں کر رہا تھا آیا حیدری سبحان اللہ اس جگہ پہ کیوں رکھا اب رکھ کے یہاں منتقل کیا میری طرف دیکھیے اے یا اللہ ایتھے رکھیے فرمایا ہاں ہون اس کا کیا کدی بناواں گا ڈھانچہ سید میرے نال ہے یار تو انہوں نے کہہ دے سبحان اللہ کہہ دے آئے آئے مولوی مرن دے نیڑے آ تقریر مکن دے نیڑے آ اے وکیل رکھن دے چکرہ جنہیں بھی سبحان اللہ نال کوئی ایف آئی آر حد ہو گئی بھئی یار تو اڈے علی تقریر مجھے پسینہ آ رہا ہے توجہ سے یوسف آدھا انہوں پانی پلاؤ مولوی کو مرن لگ گئے ازی پانی بھی نہیں پیندے سبحان اللہ دے تو لگ جا کدی پیندے توجہ نا اے ویکھو ایتھے فرمایا کہ اس آکھیا کدی دا ٹانچا کدی لوتھڑا آئے کدی گوشت پھر گوشت وچ ہڈیاں اے میرل ویکھی پھر ہڈیاں وچ سخت پھر انگلیاں دے نشان اور تینوں دسنا پیا تیرا کاریگر کیڈا سونا ہے جے تو ویکھے پھر انگلیاں دے پوٹے 1 2 3 پھر لکیراں امام غزالی کہندا ہے میں اس دن ڈگیا جس دن قرآن دی آیت پڑھی تھی میں ڈگ پیا سا شاید تسی حل بھی پاؤ غزالی ڈگ پیا سی کہندا ہے میں عرش والے رب نو پوچھیا مالکا اے اکھاں دے اتے جڑے وال بنا کے کلے نہیں انہاں دی بھی کوئی لوڑ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جڑیاں چھپر پائے نہیں چھپر اتے یہ بھی کوئی لوڑ ہے فرمایا ہاں یہ ضرورت سی اکھے کی ہویا فرمایا چل کچھ مہینے مردہ رہیں گا پھر ایتھے روح پاواں گا تے بندہ بول پیا انہیں کیا ایتھے روح پائے گا اکھے کتھے فرمایا بطن ماں رے میں ماں بہت سارے پڑھے لکھے بندے دیکھ رہے ہیں اللہ دی قسمیں وہ توجہ نہ میری تقریر پہ سن دینے تو میرا قد اونچا ہو رہا ہے قسم خدا پاک دی توجہ ایتھے پاواں گا جدو انہیں کیا نا ایتھے روح پاواں گا تے فرشتے بول اٹھے انہیں کیا ایسی نہیں ہاں جڑے کھان تو بغیر پھرنے ہاں اے بشر ہے اے بشر ہے انہوں ایتھے ہی بھوک لگ جانی ہے تے پھر روٹی منگے گا انہوں ایتھے ہی پیاس لگے گی پھر پانی منگے گا انہوں ایتھے آکسیجن دی لوڑ پہ گی ہوا منگے گا اللہ فرمایا روح پا دے ہو تے پہ گئی تے 5 مہینیاں دے بچے نے ماں دے ٹھڈ وچ مطالبہ کرتا رب نو انہیں کیا جے روح پائیے اللہ کی ہیں اکھے رب تو انہیں کہا میں بھوکا پیا مرنا فرمایا نہ دیا تے رب نہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ دیا تے رب نہ دیا گا اکھے ہون دیویں گا کی میں فرمایا اللہ ہون دین لگا دوپہر دا ٹائم ہے تے سردیاں دا موسم ہے تے 5 مہینیاں دی عمر بچے دی ماں تینو کہندی ہے گرم دودھ دے ماں تینو کہندی ہے گرم دودھ دے امام غزالی کہندا رب دی قسمیں او ماں نے نہیں آکھیا ایک لفظ میں کہنا یوسف ناراض ہوئے تو تاں تیری مرضی تے راضی رہے تا ایک میں کہاں گا میں مولویاں میں ہٹدا ہی نہیں بندے نے گلاب دے پھول لے ہون پھول گلاب دے
تے وہ رکھے اتھے جتھے رکھنے نہیں سن لئی گلاب پھردا ہوئے تے رکھ ہوتے دے جتھے گلاباں دی لوڑ نہیں سی کی بنے گا اس بندے دا بس میں اس تو آگے نہیں کچھ کہندا اس تو آگے نہیں کچھ کہندا او بھائی او ماں نے دودھ نہیں منگیا غزالی کہندا نہیں منگیا آج 5 ماہ کا وہ رب کا مخلوق بنائی ہوں چھوٹا سا بچہ ماں دے بدن میں جو دا دل کیتا دودھ پیواں رب نے بچے دے لفظ ماں دی زبان تے لے آکے فرمایا دیو تاکہ بڑا ہو کے نہ آکھے کہ انہیں منی نہیں وہ کہندا ہو بے حیا نہ بنی ہوئے میں تا تیری ماں دے پیٹ وچ جو منگدا رہے ہیں وہ بھی تیریاں منگدا رہے ہیں تو 70 سال دا ہو کے بھی میری نہیں منی ہے ایک بھی نہیں منی سبحان اللہ دس میں تیری کتھے نہیں تیرے بنانے تے فرشتے میں نے روک دے رہنے کہ نہ بنا میں پھر بنایا ہے یا اللہ جڑا سبحان اللہ کہ انہوں سرکار دی زیارت ہو سبحان اللہ یوسف دے ماں باپ دی بخشش ہوئے سبحان اللہ سرکار اماں آمنہ دا پاک سایہ ہو دی قبر میں چاہے آئے ہائے مسئلہ سمجھو یا اللہ فرمائے دیاں گا ترش دیاں گا ٹھنڈا دیاں گا کھائے گی ماں پلے گا تو یا اللہ انہیں پیدا ہو گیا ہے اماں نہیں کہندا ابا نہیں کہندا ہون فرمایا ہے تو سینے تے لٹا دیو سینے تے لٹا دیو ماں 2.5 سال تک